اس لیے کہ عباس وہ ہے کہ جنہوں نے بچپن سے امامت کی زبان کو چوسا ہے. امامت کی زبان کو چوسنے کے بعد پرورش پائے ہیں. جب میدان میں گئے مولا کائنات کے جیسے بن کے گئے تاکہ دشمن پہچان ہی نہ پائے کہ عباس لڑ رہے ہیں یا علی. جیسے ہی عباس لڑ رہے تھے فوجوں میں دھڑدڑی مچی. ادھر سے علی آئے. علی نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ میرا شہزادہ عباس ہے کہ جسے تم علی سمجھ رہے ہو. کائنات جس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے, جسے دشمن نہ پہچان پائے, اسے عباس کہتے ہیں. اس صلوات پڑھ لے محمد والدہ. اب عباس کی اور فضیلت سننا چاہتے ہو؟ سنو. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا عباس کو علم کیوں نہیں تھا؟ مولا عباس علم کے مالک کیسے بن گئے؟ تو میں اس کی دلیل دیتا ہوں. یاد کرو وہ واقعہ 10ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا. آنے کے بعد امام نے اس کی لینگویج میں اس سے بات کرنا شروع کی. ابو ہاشم امام کے صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے. ابو ہاشم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ امام اس کو کیا بتا رہے ہیں, امام اس کو کیا بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ گفتگو ختم ہوئی. ابو ہاشم امام کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ یا امام آپ اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ امام نے کہا کہ جاؤ ابو ہاشم ایک کنکری کو اٹھا لاؤ. ابو ہاشم ایک کنکری کو اٹھا کر لائے. ابو ہاشم کو مولا نے ابو ہاشم سے کنکری منگوائی. کنکری منگوانے کے بعد اپنی لسان سے, اپنی زبان مبارک سے اس کنکری کو مس کیا اور ابو ہاشم کو دے دیا. ابو ہاشم سے کہا کہ جاؤ اسے اپنی زبان سے چوس لو. ایک مرتبہ جیسے ہی ابو ہاشم نے اس کنکری کو چوسا, جاہل تھے مگر 72 زبانوں کے مالک بن گئے. اتنی زبانوں کے مالک نہیں تھے. جاہل یعنی اس جاہل میں نہیں, یعنی جاہل یعنی ان زبانوں سے نہ واقف تھے مگر واقف ہو گئے. تو جس کی ایک کنکری جس کی زبان کی تاثیر سے 72 زبانوں کا مالک بنا سکتی ہے تو کیا عباس کو علم کا مالک نہیں بنا سکتی؟ ایک صلوات پڑھ محمد والدہ. جس نے بچپن سے معصوم کی زبان چوسی ہو تو کیا وہ زبانوں کا مالک نہیں بن سکتا؟ کیا وہ علم کا مالک نہیں بن سکتا؟ اور سننا چاہتے ہو کون ہے مولا عباس؟ مولا عباس وہ ہے کہ جن سے جب سے ولادت ہوئی آخر تک اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, امام کی اطاعت کی, کبھی امام کی اطاعت سے گریز نہیں کیا. جس طریقے سے مولا عباس بہادر تھے اسی طریقے سے مطیع بھی تھے. اللہ کے مطیع تھے, رسول کے مطیع بھی تھے اور امام کے مطیع بھی تھے. جب سے ولادت ہوئی, ولادت سے لے کر شہادت تک امام کو آقا کہا, کبھی آقا بھائی کہہ کر نہیں پکارا بلکہ امام کو آقا کہا. یہ ہے مولا عباس کی فضیلت. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والدہ. جب سے ولادت ہوئی, ولادت سے لے کے شہادت تک مولا نے آقا کہا, شہزادی کو آقا زادی کہا. جب سے ولادت ہوئی, جس طریقے سے مولا عباس کی بہادری کے بڑے قصے پڑھے جاتے ہیں اور مولا عباس کو انسان کی اگر معرفت ہو جائے تو پھر وہ ظلم کے سامنے گھبراتا نہیں بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والدہ. اس لیے کہ مولا
عباس اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے. اسی وجہ سے جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے الذین یبلغون رسالت اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا وکفی باللہ حسیبا، جو رسالت کا پیغام پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالت اللہ یخشونہ، تو وہ صرف اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا، وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا، ان کو اللہ کافی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد پر. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو مولا سیکھنے کے بعد بہادر بنے، بہادروں کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس کو دشمن دیکھ کر کانپتا تھا اس کے گھرانے میں پیدا ہوئے. جس کو دشمن دیکھنے کے بعد بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ آج علی آ گئے. میدان میں ہڑکم مچ جاتی تھی، علی کا شور ہو جاتا تھا کہ آج علی آ گئے، بھاگ جاؤ. اسی جنگ صفین میں معاویہ کا ایک امر آس تھا. امر آس جب مولا نے جنگ کرنا شروع کی اور مولا کو فتح حاصل ہو گئی، امر آس بھاگنا چاہتا تھا. امر آس کا ایک اور ساتھی تھا، وہ بھی بھاگنا چاہتا تھا. مگر جب بھاگنے کا وقت آیا، مولا کی طرف والوں نے حملہ کرنا شروع کیا تو یہ بارہنہ ہو گیا. مولا کے خوف سے بارہنہ ہو گیا، زمین پر لیٹ گیا کہ آج نہیں بچ پائیں گے. اسی وجہ سے زمین پر لیٹ گیا. اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وہ زمین پر کیسے لوٹتا تھا، کیسے لوٹنے لگا یا کیسے تھا. کپڑے اوپر پہنے بھی تھا. اس نے مولا کے خوف سے کپڑوں کو اتار دیا. یہ مقابلہ کرے گے کہ جو مولا کو دیکھنے کے بعد زمین پہ لیٹ جائے. اس کے بیٹے کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ اگر اس کا بیٹا اشارہ کر دے تو درخت اپنی آواز سے، ان کے بیٹا اگر درخت کو اشارہ کر دے تو درخت ان کے پیر چڑھ کے ان کے قدموں میں بوسے لینے لگے، ان کے قدموں کے بوسے لینے لگے. جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، واقعہ موجود ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو ایک شخص تھا کہ جس کی سمجھ میں یہ حدیث نہیں آ رہی تھی. اس نے کہا کہ حسین منی، یعنی یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا وانا من الحسین، وانا من الحسین، یعنی اور میں حسین سے ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ گیا، مولا عباس بھی وہیں موجود تھے، رسول منبر پر خطبہ دے رہے تھے. مولا عباس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول حسین سے کیسے ہے اور حسین رسول سے کیسے ہے. لے کر گئے، گٹھلی لی، درخت کے کھجور لی. گٹھلی کو لے جانے کے بعد زمین پر پھینکا. زمین پر پھینکنے کے بعد کہا کہ میں ابو تراب کا بیٹا تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اپنے اندر سے درخت نکال. جس کے حکم پر درخت نکل آئے اس کا مقابلہ کرے گے. جس کے حکم پر درخت نکل آئے اس کا کیا مقابلہ کریں گے. مرتبہ درخت نکلا، بڑا ہوا اور جھکا، اتنا جھکا کہ مولا کے پیر کے بوسے لینے لگا. اتنا جھکا کہ مولا کے پیر کے بوسے لینے لگا. تو یہ ہے درخت جس کے اشارے پر چلے اسے عباس کہتے ہیں. جس کے اشارے پر ہوائیں اپنا رخ بدل دے اسے عباس کہتے ہیں. عباس معصوم نہیں تھے لیکن معصوم سے کم بھی نہیں تھے. عصمت کے دو کیٹیگری ہے، معصوم کی دو کیٹیگری ہے. ایک معصوم وہ ہوتا ہے
عصمت کبریٰ سے نوازا ہے، اور ایک معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے عصمت صغریٰ عطا کی۔ عصمت کبریٰ میں آتے ہیں رسول خدا، عصمت کبریٰ میں آتے ہیں مولا کائنات، عصمت کبریٰ میں آتے ہیں امام حسن، عصمت کبریٰ میں آتی ہے شہزادی سلام اللہ علیہ، عصمت کبریٰ میں آتی ہے امام حسین، عصمت کبریٰ میں آتے ہیں امام زین العابدین، یہ عصمت کبریٰ میں آتا ہے۔ لیکن جو عصمت صغریٰ میں آتے ہیں وہ عباس ابن علی آتے ہیں، عصمت صغریٰ میں شہزادی آتی ہے۔ یہ وہ عصمت صغریٰ کی مالک ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی، ولادت سے لے کے شہادت تک ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ جب سے ان کی ولادت ہوئی، جب سے ان سے شہادت تک کوئی گناہ نہ ہوا۔ یہ ہے ان کا مقابلہ کرے گا کوئی؟ عباس تو شجاع کو کہتے ہیں کہ جس کے دیکھنے سے فوجیں بھاگ جائیں، جس کو پہچاننے پر بھاری پڑ جائے کہ آج عباس ہے یا علی، یہ وہی عباس ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے مولا عباس کی فضیلت۔ مولا عباس نے اطاعت رسول کی، اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو صرف کیا، اور اطاعت امام نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کہ میں اپنی دین کو اپنی زندگی پر صرف کروں گا، یعنی اپنی زندگی کو، جملہ الٹا ہو گیا، اپنی زندگی کو میں دین پر صرف کروں گا، دین پر وقف کروں گا۔ جیسا امام کہتے تھے ویسا کرتے تھے جناب عباس۔ اگر امام کہتے تھے کہ آج تمہیں جنگ نہیں لڑنا، تو مولا عباس کہتے تھے کہ آقا آج نہیں جاؤں گا۔ اگر مولا عباس سے امام کہتے تھے کہ آج پانی نہیں پینا، تو عباس پانی نہیں پیتے تھے۔ یہ ہے مولا عباس۔ مولا عباس شیر کا نام ہے، جس کو پہچاننے کے بعد اگر کسی نے مولا عباس کو پہچان لیا تو وہ یقیناً بہادر بن جائے گا، وہ یقیناً شجاع بن جائے گا، اور شجاع بننے کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کا مطیع بھی بن جائے گا۔ یہ ہے مولا عباس کی فضیلت۔ مگر مولا عباس کی فضیلت وہ ہے، ایک وقت عاشور کا دن تھا، تاکہ تم کائنات میں گھوم سکو، تاکہ تم کائنات میں محنت کر سکو، تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم خالق کائنات کا شکر ادا کریں؟ اور جب ہم خالق کائنات کا شکر ادا کریں گے تو پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ہمارا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ۔ سب سے پہلے ہم کو سنا ہے خالق کائنات کی، اس کے بعد نماز شب میں مانگا کہ پروردگار مجھ کو ایسا بیٹا عطا کر کہ جو میرے بیٹے کے کام آئے، جو کربلا میں کام آئے۔ عباس مولا کی دعا کو کہتے ہیں، اللہ سے پوری جتنی بھی عبادت کی ساری زندگی مولا نے کچھ نہیں مانگا، مگر مانگا تو صرف مولا عباس کو مانگا، اس لیے کہ مولا عباس وہ ہے کہ جو کربلا کے لیے مانگے گئے ہیں، نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کر، پروردگار مجھے ایک بہادر عطا کر۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، جب مولا عباس کی ولادت ہوئی تو مولا عباس نے اعلائی لی، ایک اعلائی لی، تو تبھی سے ان کو عباس کہا جانے لگا۔
کہتے ہیں. اس شاعر نے کیا خم مصر گئے ہیں. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے. مولا عباس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے. عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے. اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی بڑھ کر علم سے مشق سکینہ نکال. جب تک مولا عباس رہے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ علم سے مشق سکینہ نکال لے. یہ ہے مولا عباس کی فضیلت. آج آئیے, مولا عباس کا سن 13 برس کا تھا. جنگ صفین میں مولا عباس گئے. مولا امیر المومنین نے تمام فنون سے واقف کر دیا تھا کہ بیٹا تمہیں اس طریقے سے میدان میں لینا ہے تاکہ دشمن پہچان ہی نہ پائے کہ قاسم بھی شہید ہو چکے تھے, مولا محمد بھی شہید ہو چکے تھے. مرتبہ عباس نے کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. مولا کے پاس گئے, کہا مولا مجھ سے مرا نہیں جاتا, اس لیے کہ میرے 2 بھانجے تھے کہ جن کا نام مولا محمد تھا. مولا محمد شہید ہو گئے, 13 برس کا قاسم شہید ہو گیا. اللہ اکبر گریہ کیجیے گا. تمام انصار شہید ہو گئے. اب مولا سے رہا نہیں جاتا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ جاؤ, میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن خیموں میں پانی نہیں ہے, پانی ختم ہو گیا. میں تمہیں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم پانی لینے چلے جاؤ. ایک مرتبہ شہزادی سے, امام شہزادی سے ملنے کے لیے مولا عباس آئے. کہا شہزادی خدا حافظ. ایک مرتبہ شہزادی گلے سے لگنے کے بعد رونے لگی, گریہ کرنے لگی. شہزادی نے ساری شہزادیوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا ارے شہزادیوں, ارے میں اب تک تمہارے پردے کی ذمہ دار تھی مگر اب میرا پاس جا رہا ہے. ارے تمہارے پردے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اب تک میں نے تمہارے پردے کی ذمہ داری لی مگر اب تمہارے پردے کا محافظ کون ہوگا؟ عباس جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس میدان میں پہنچے, دریا پر پہنچے. ٹوٹا ہوا نیزہ تھا عباس کے پاس, تلوار نہیں تھی, ٹوٹا ہوا نیزہ تھا. مشکیرے کو بھرا, اپنے رہنوار سے کہا کہ تو بھی بہت پیاسا ہے, تو نے پانی نہیں پیا. ایک مرتبہ رہنوار سے کہا, جیسے ہی رہنوار پانی پینا چاہتا تھا اسے پیاس لگی تھی مگر اس نے پانی نہیں پیا. اسے سکینہ یاد آ گئی, اگر میں نے پانی پی لیا تو خیمے میں ارے مجھ سے پہلے سکینہ پیاسی, چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ اکبر گریہ کیجیے گا. مرتبہ ارے عباس نے مشکیزے کو بھرا. مشکیزے کو بھرنے کے بعد ارے سوار ہوئے, ارے جا رہے تھے. ایک مرتبہ فوجی اشکیا نے کہا ارے یہ پانی لے کر جانے نہ پائے, ارے چاروں طرف سے گھیر لو. ارے فوجی اشکیا نے گھیر لیا. ارے خفیہ طریقے سے ارے کسی ظالم نے ارے ایسا وار کیا, ارے عباس کا دائنا بازو ارے قلم کر دیا. وزاداروں کے لیے کیجیے گا رونے میں. ارے آج جو فضل بھی عباس کی شہادت ہے جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. آج اس پرسہ دے لیجئے, اس لیے کہ جو بھی آپ پرسہ دینے کے بعد اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں ضرور باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. یہ وہی باب الحوائج تھا نا. ایک مرتبہ تھوڑی دور چلے تھے, ارے پھر کوئی شکی آگے بڑھا, ارے بایاں بازو, ارے عباس کا بایاں بازو میں قلم ہو گیا. ارے کیسے مشق سکینہ کو لے کر جائے. ایک مرتبہ مشق
सकीना को अरे मुंह में दबा लिया। अरे थोड़ी दूर चले थे, अरे किसी जालिम ने अरे ऐसा वार किया, अरे तीर हाथ में लग गया। अरे तीरों की बारिश हो रही थी, एक मश्क सकीना पे लगा तीर। अरे अल्लाह अकबर, कयामत हो गई। एक अलग में जाकिर थे मशहूर, अरे वो तकरीर कर रहे थे, वो मसाइल बयान कर रहे थे मौला अब्बास के। वहीं पर यसरबी सुन रहे थे, अरे मौला अब्बास के मसाइल सुन रहे थे। एक मर्तबा अरे जैसे ही उस जाकिर ने कहा, अरे अब्बास की आंख में अरे तीर लगाया था, या परेशान हो गए। या कहने लगे, अरे अब्बास के तीर कैसे लग सकता है? अब्बास तो इतने बहादुर थे। एक मर्तबा अरे वो जाकिर मसाइल बयान कर रहा था, उससे वो कह दिया, अरे तू हट जा, अरे अब मत पढ़े मसाइल। अरे मना कर दिया, मैं कहूँगा। अरे या अरे तूने मना क्यों कर दिया? जैसे ही या सोए, या के ख्वाब में अरे अब्बास आए। अरे अब्बास कहते, अरे या अरे तूने अरे मेरे जाकिर को मना क्यों कर दिया? अरे जाकिर सही पढ़ रहा था, अरे मेरी आंख में तीर लगा हुआ था। अरे मैंने अरे दोनों घुटनों के दरमियान तीर को फांसा। तीर को फांसने के बाद अरे घुटनों से तीर को निकाला। अरे अब्बास की आस टूट गई, अब्बास की तमन्ना अरे मशकीज़े का पानी बह गया। उधर सदा दी थी, अरे मौला मदद करने के लिए आए थे। एक मर्तबा अरे अब्बास का अलम लेकर मौला पहुंचे है ना, अरे खेमे के करीब। अरे दूर से सकीना कह रही थी, अरे बच्चों को दिलासा दे रही थी, अरे मेरे चचा, अरे जितना अलम करीब आता जाता था, अरे उतना ही अरे दिलासा देती थी। वो देखो बच्चों, अरे फुरात से अरे मेरा चचा पानी ले आया। एक मर्तबा अरे जैसे ही अलम करीब पहुंचा, सकीना तड़प गई, अरे बाबा, अरे मेरे चचा को कहाँ छोड़ा? मेरे चचा को बुला दो, मैं पानी का शिकवा ना करूंगी। मेरे चचा को वापस ला दो।